علیہ وسلم یار میں پنجابی تے میری اپنی زبان ہے کہندے نے قاری صاحب مارا جا رخ موڑو اللہ اکبر لو جی رخ مڑدا پیا اللہ اکبر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نبی ادھر دیکھنا ذرا غور فرما اللہ اکبر اتنے کراچی جا کے نا میں پنجاب جو نکلیا ہن تک میں 18 تقریراں یعنی پچھلے جمعے تو لے کے یعنی یہ جمعہ 18 تاریخ والے سے پہلے جمعہ کون سا آیا 11 کو آیا تھا 11 تاریخ کے جمعے سے لے کر اب تک میری تقریباً 28 29 تقریریں ہو چکی ہیں اللہ اکبر اللہ ایک دن میں 3 4 تھا کل 3 پچھلے دن 4 اللہ کسی دن 2 ہو جاتی ہے کسی دن 4 ہو جاتی ہیں دن رات ایک اپڑا ہے اور مجھے ادھر آتے ہوئے سندھ کے علاقے میں کراچی کے علاقے میں وہ پھر مجھے بھی عادت پڑ گئی میں اب ادھر جاؤں گا مجھے پنجابی نہیں آئے گی جلدی جلدی وہ کہیں گے پنجابی کہاں چھوڑ کے آگے میں کہوں گا جہاں سے اردو کی لی ہے اردو لی ہے ادھر پنجابی بھی چھوڑ کے آ گیا ہوں چلو خیر تھوڑا جہا پنجابی بھی کسی کسی میرے تو اتنے بھی کئی دن آئے گی اردو تو اردو اتنے رہ گئی کیونکہ میں خطیب اگر اردو میں کرتا ہوں تو اردو والا خطیب پنجابی میں کرتا ہوں پنجابی والا مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ فرمان لگے ایک دن کراچی تقریر کر کے گئے کہ اتنے حجرہ شاہ وکیل میرا جلسہ ہوئے تو میں نے کیا لگے قاری صاحب میں کراچی گیا تو اردو سے تقریر کر کے آیا اردو نہیں سمجھ اچھا میں کیا سی جانے ہیں تو اردو چ کر کے آنے تسی اردو چ کر کے آئے ہو سکول نہیں پڑھے سڑ گیا تھا کہتے ہیں ہاں کر سا میں اردو چ کر کے انہوں پتہ نہیں لگیا میں کی گیا اچھا بعد وچ انہاں دی تقریر سننے دا موقع ملیا نا واقعی وہ تقریر اردو چ سی اردو یعنی اردو چ نہیں سی ادھی بلکہ ادھی نال 90% پنجابی دے وچ اردو ٹھوکی ہوئی اللہ اکبر اللہ بہت نیک آدمی سن صحیح پنجابی ہوتی وہ اسی شہراں چلے گئے وہ پنڈ دا خطیب سی تے پنجابی دیا کیوں نہیں جو اردو نہیں آتی سی اردو بولتا سی تو اردو ہو جاتی سی کہ اسی شہراں دے ساڈے تے الفاظ پنجابی چ بھی ہوں زیادہ اردو دے آ جاندے پر کیا جناب اے دیکھنا ذرا غور فرمانا اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد دل تھر جائے گلے کے ٹھنڈ پہ جائے دروداں دی چھانڈ پہ جائے عرشاں والا آسماناں تو رحمتاں دیاں چھلاں پا دے گا اللہ اکبر اللہ دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری کے بعد تیاری دے بعد دے اندر بابا جی علی محمد شمسان رحمت اللہ علیہ ابتدا اندر ہی آ گئے لمبا آواز 2 جملیاں دے اندر سمٹ کے رہ گئے بابا جی فرماتے ہیں جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی او تیرے کم اور لکھ تے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹھہر جانے او لفظاں دین حکیماں دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی ٹھنڈے وچ اجاڑاں جا کڈنے نی او دتا مکھڑیاں پلیا بلوانا رکھ ملکاں نوں جب وی سک جانی جیڑی بی بی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں میرا چوی سک جانی بابا جی علی محمد شمسان فرما دے نے ویکھی اللہ اکبر جیڑی مل مخمل ول تھکدی سی سونے چاندی لا کے پراں سٹدی سی اج لیران فقیراں دے اج لیران حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں وچ ہنج وی سک جانی او جڑے بچیاں نوں لاڈ کروندا رہو سونے سونے
کپڑے لے آ کے پوندا رہیوں اج بازار وچ رودے نے میری سک جانی آس مک جانی سدھے منہ جو کھان مٹھیاں نا حلوے گوشت دودھ ملائیاں نا اج پھٹیاں تے بیڑاں چک دے تقدیر نہ رب دی اک جانی آخر تے بابا جی اپنے آپ نو واز کرن لگ گئے اسی تسیاں دوسریاں نو واز کرنے ہاں اور کو نصیحت خود میاں فضیل ساڈا دے گا دے لیکن بابا جی اپنے آپ نو واز کرنے پے رہے کہندے دیکھی سمسام نہ موت وسار بئی کتے لوڑا نہ تتیا مار بئی بس او آ گئی بس آ گئی او آوچ جدڑی مک جانی جدو چاپی عمر دی مک جانی کھڑی چلدی چلدی رک جانی او تیرے کم اور لے کے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے دھے جانے لبزہ لین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی اللہ اکبر اللہ اے رکا کی ہو سکتا ہے اللہ اکبر جی ہن میں کدھر جاواں یار تسی پنجابی والے خدا دا نام منو جی تقریر میری تقریر ایسی ہے نہیں سی کہ 2-3 منٹ بعد رکانا شروع ہو جاوے جی یہ کہڑے پاسے میں لا دیتا جی اے دیکھو بات سنو پنجابی والے اسی سارے لوگ اردو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں پھر کی ہے تسی چسکا نہ لو تھوڑی دیر ادھر پنجاب آ جائے پنجابی دا پجازا تسی ترسے پہ اپنی زبان اتنا بھی نہیں پوچھنا چاہیے جی تسی پوچھتے ہو یہ تصب پنجابیاں تے ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل نال کیوں جی اور کسے دے سے تصب آیا ہوئے گا میں ایسے لوگ دیکھے بڑے بڑے مرادر بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے بہت پر پکے بڑے اللہ دے ولی کہہ لو تے شک نہیں رب دے ولی تے سمندر علم دا دریا بھی نہیں ایسے اللہ دے ولی سجد گزار نیکوکار کہ کہندے کی پہنے پنجاب دا امیر بنا دیتا گیا نا جماعت دا ہاں میں سندھی ہو کر میں پنجابی کو امیر تسلیم کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مر تو سکتا ہوں پنجابی کو امیر اپنا نہیں مان سکتا پھر کدھر گیا علم کدھر گیا مناظر اسلام کدھر گیا شیخ الحدیث مفتی ہونا اللہ معاف کرے اللہ دے فضل پنجابی نے نا جڑے اللہ دی قسم کھا کے کہنے ڈنڈی نہیں مارتے اسی ڈنڈی نہیں مارتے تعصب نہیں رکھتے ہندی نے تے دان سندھی نے تے دان ہومن مسلمان کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ بلوچی نے تاں کیوں جی اور جناب ادھر پشتون نے تاں اللہ دی مہربانی نال سی سارے اکو نگاہ نال دیکھدے تعصب نہیں ڈنڈی نہیں مارتے پنجابی ڈنڈی مارنا دے ڈنڈا تے ٹھوک دیندے ہیں ڈنڈی نہیں یہ مارتے لو یار میں نے بیان کر دوں ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں دیکھو نا اردو والے کتنے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی پنجابی ادھر دیکھنا ذرا میں عرض کر رہا تھا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد کوئی شعر آ گیا تو ٹھیک ہے پنجابی میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو اردو کے بھی اشعار ہو جائیں گے 2-3 آخر پہ مجھے آنے دو ادھر تو بات شروع کرنے دو نا میں عرض کر رہا تھا میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عرب کے در یتیم شیمہ کے ویر جناب مدنی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بیداری اور آخرت کی تیاری کے بارے میں اس قدر تعلیم دی گئے ادھر دیکھنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں یہ مرض الموت ہے یہ بیماری اس کے بعد آپ جہاں پر نہیں ہو سکے یعنی اللہ کو چلے گئے اللہ کے پاس تشریف لے گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب ایک دن باری آپ کی حضرت عائشہ کے در دوسرے دن حفصہ کے در اماں جان میمونہ کے در اماں جی زینب بنت جاش کے در اماں جی صفیہ کے در اماں سودا کے در میرے نبی کی باری ایک دن جناب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بیویوں
بیویوں کی باریاں تبدیل کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کو تکلیف بڑھ گئی ہے اور آپ کا شفٹ ہونا مشکل ہو گیا ہے. ایک دن میرے نبی حضرت مجان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف رکھتے ہیں. ان کی باری ہے. اللہ کے نبی نے ساری اپنی بیویوں کو اکٹھا فرمایا. آپ فرماتے ہیں میری بیویوں اگر مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ کے حجرے میں گزار لوں. بیویاں تو پہلے ہی رو رہی تھی. اللہ کے نبی کو خوشی سے اجازت دی گئی. اللہ کے پیارے نبی کو شفٹ کرنے کے لیے حضرت فضل بن عباس کو بلایا گیا. حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا گیا. ایک ہاتھ میرے نبی کا فضل بن عباس کے کندھوں پر, دوسرا حضرت علی کے کندھوں پر. میرے نبی کے قدم مبارکین زمین پہ لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں, نشان بنتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے جسم کا وزن ویٹ پاؤں نہیں اٹھا سکتے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف مسجد کے سین سے گزار کر شفٹ کیا جا رہا ہے. ادھر میرے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کی تکلیف دیکھی. میرے نبی کے صحابہ اس قدر رونا شروع کر دیتے ہیں, سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگ گئی, دسکیاں بھر کر کے رو رہے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ فرماتے ہیں پیارے ٹھہرنا ذرا. حضرت علی ٹھہرے, فضل بن عباس ٹھہرے. میرے نبی فرماتے ہیں صحابیوں ویسے تو تم سب لوگوں نے میرے ساتھ بڑے احسانات فرمائے, سب کے احسانات کے بدلے چکاتا رہا, لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کے بدلے میں محمد دنیا پہ نہیں چکا سکا. اللہ کے دربار سے ابو بکر کو بدلے لے کر دوں گا. اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر بھی وہ تھے نا, کہتے تھے اللہ میری 3 خواہشات ہیں, اگر پوری کر دے تو اللہ تیری مہربانی کو تیری مہربانی ہوگی. اللہ تیرے رحم و کرم کا میں ممنون اور مشکور رہوں گا. ایک پہلی خواہش تھی اللہ مجھے بیٹی عطا فرما اور اس کا نام عائشہ رکھوں, جب وہ بالغ ہو جائے میں نبی محمد کی بیوی بنا دوں. اللہ نے یہ بھی پوری فرمائی. دوسری خواہش یہ تھی اللہ نظر صدیق کی ہوں, چہرہ مصطفیٰ کا ہو دیکھتا ہی نہ تھکے, تکتا ہی رہ جائے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کی یہ خواہش بھی اللہ کریم نے پوری فرمائی. غار ثور میں اللہ فرماتے ہیں سونے صدیق جھولی کے اندر جہانوں کی رحمت کے آرام فرما رہے, چہرہ تیرے سامنے ہے, دیکھتا رہے تکتا رہے. اللہ اکبر, یہ بھی پوری فرمائی. تیسری خواہش یہ تھی کہ اللہ دولت میری ہو, اشارہ مصطفیٰ کا ہو, سارے کا سارا دھن لٹا دوں. یہ بھی اللہ نے پوری فرمائی. غزوہ تبوک کے لیے میرے نبی نے فنڈ کا اعلان فرمایا. میرے نبی کے صحابہ امی کی طرح برس پڑے, کوئی پنیر لا رہا ہے, کوئی ستو لا رہا ہے, کوئی درم و دینار لا رہا ہے, ایسے ڈھیر لگ جاتا ہے. حضرت عمر تشریف لائے, گھر کی دولت کو 2 حصوں میں کیا, آدھی جناب کے قدموں کے اندر ڈھیری کر دی. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں عمر کیا لے کے آئے ہو؟ یہ اللہ کے نبی گھر کی آدھی دولت اور ساتھ زین بنا کر آیا ہوں, آج مقابلہ ہوگا. آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کرواتا, میں صحابہ کی بات کرتا ہوں جو نیکیوں میں مقابلے کرتے ہیں. اگر کوئی برا کام ہوتا میں مقابلے کرواتا آپ کے, اور آپ سب اس میں شریک ہوتے. نیکی میں کچھ 1000 سے 1 شامل ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں مقابلے میں. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر عرض کرتے اللہ کے نبی جس ذہن بنا کے آیا تھا, آج کسی کو نیکی میں پہلا نمبر نہیں لے جانے دینا.
میرے نبی کے بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی فوراً آواز دیتے ہیں، ابو بکر کہاں گئے میرا ابو بکر؟ انہیں تے جملہ بولا کتھے میرا ابو بکر؟ انہیں کدی کسے نیکی وچ پہلا نمبر جان ہی نہیں دیتا۔ جی جی حضرت ابو بکر حاضر ہوئے، آپ فرماتے ہیں سونے کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی جی گھر کی ساری دولت۔ رات کے پھیرے میں صدیق ایسے جناب دیواروں سے ہاتھ مار رہے ہیں، ہاتھ مارتے پھر رہے ہیں۔ بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھتی ہے بابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ بیٹا ادھر سوئی لٹکائی تھی، اگر وہ مل جائے وہ میں جناب پیش کر دوں، چلتے ہوئے کسی مجاہد کے کپڑا سینے کے کام آ جائے گی۔ پیارے ابو بکر گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی، کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ صدیق بولے کہتے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اللہ اکبر، پھر اس گھر میں کمی کس چیز کی رہ جاتی ہے جہاں اللہ رسول کی محبت ہو جس گھر میں۔ دیکھنا میرے پیارے بھائی، ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے نبی اعلان فرماتے رہے، ترغیب دلاتے رہے، صحابہ آتے رہے۔ اب جناب یہ سلسلہ پانڈ والا ختم ہو چکا ہے، ادھر کھڑے ہوتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے اللہ کے نبی 100 اونٹ لدے لدائے پالان سمیت اور خلے سمیت اونٹ بھی 100 اونٹوں کی قطار چمڑے میں جمع فرما لیجئے۔ جمع فرماتے ہیں جی جی آ گیا جناب، آپ کا چلتا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ادھر سے جبریل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سونے عثمان کو انہی نماز میں کہہ دو عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ میرے نبی ترغیب دلاتے رہے، اونٹوں کی قطاریں سیدنا عثمان پیش کرتے رہے، حضرت جبریل آتے رہے جاتے رہے، خوشخبریاں عثمان کے لیے جنت کی لاتے رہے۔ ابن خلدون کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ شورہ آفاق کتاب اپنی سیرت النبی کی کتاب رحمت للعالمین، وہ جس لائبریری میں کتاب موجود رہی وہ دنیا کی لائبریری شمار ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ قاضی اور قضات تھے، ایک حضرت انہوں نے سورہ یوسف پہ بھی کتاب لکھی ہے۔ میری عادت ہوتی ہے جب میں اپنے خطبات تیار کرتا ہوں نا، جتنی کتب مل جائیں اس موضوع پہ میں اکٹھی کر لیتا ہوں، بڑی کتابیں بڑی تفسیریں پڑھی، لیکن قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سورہ یوسف اللہ کی لکھی گئی ہے، اس کا نام رکھا ہے الجمال والکمال۔ اسم با مسمہ ہے، اوپر لکھا بھی ہوا ہے اسم با مسمہ۔ کوئی کتاب ایسی سورہ یوسف کی تفسیر میں نہیں لکھی گئی۔ اللہ اکبر، جو سورہ یوسف بیان کرتا ہے یہ کتاب نہیں پڑھتا وہ زیرو سے آگے نہیں بڑھ سکے گا اس کے بیان میں۔ جی میرے پیارے بھائی، قاضی جناب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ابن خلدون کے حوالے سے لکھتے ہیں سیدنا عثمان 900 اونٹوں کی 9 قطاریں غلے کے لدے ہوئے سمیت پلان اور سامان چمڑے میں جمع فرمائی۔ 9 مرتبہ جبریل آئے بھی گئے بھی، خوشخبری لے کے آ رہے بار بار عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ جی 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 سیدنا عثمان نے 100 یا 100 سے کم گھوڑے پیش فرمائے، آپ نے پھر فرمایا عثمان جنتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر سیدنا عثمان دوڑ پڑے، اپنے گھر جا کے نوکروں چاکروں ملازموں کو کہتے ہیں جلدی تختی اکٹھی کرو، جلدی کرو، 1000 دینار بنے، سونے کے دلائی دینار بھی اس میں موجود تھے۔ سیدنا عثمان چھوری میں ڈال کر تشریف لا رہے ہیں، پیارے نبی نے دیکھا عثمان یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چندہ لے کے آ رہے ہیں، نبوت نے چھولی پھیلانی، سیدنا عثمان چھولی میں ہونے دی، پیارے نبی ان دل و دیناروں کو الٹ پلٹ فرمائے جا رہے ہیں، آسمانوں کی دیکھ رہے ہیں ایسے اچھالتے ہوئے، خوشی
کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو چل دیے. اللہ کے نبی رو کر کہتے ہیں خوشی کا رونا. امی عائشہ فرماتی ہے جب میرے بابا صدیق کو ہجرت کی منفی کے سفر کی اجازت مل گئی, میرے بابا خوشی سے رو دیے اور مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ خوشی کے ساتھ بھی بندہ رو پڑتا ہے. جان پہلی مرتبہ پتہ چلا الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے رو رہے ہیں, آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہم ارضی عثمان. اللہ دیکھا میرا عثمان کتنا اچھا ہے, عثمان سے راضی ہو جا. اتنی دیر تک جبریل کے پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دی. حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں سونے. اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت کے روز ہر بندے کا حساب ہوگا, عثمان سے اللہ حساب نہیں لے گا. عثمان جی اللہ تجھ سے حساب ہی نہیں لیتا, اندر باہر سے کالا تجھے معافی نہیں کرتا. 15ویں صدی گزر رہی ہے, شفوں کے وقت بھی گزر گئے, مگر آج تک گندی زبانیں پیارے عثمان کے خلاف بھونکنے سے بات نہیں آتی. سنو ایک علامہ احسان نہیں, کتابیں لکھنے کی پداش میں دنیا میں جواب بھی نہیں تھا میرے علامہ احسان کی تحریر کا. تقریر کا جواب نہ تحریر کا جواب. اللہ اکبر اللہ, انہوں نے راستے سے ہٹا دیا. میں کہتا ہوں ایک علامہ احسان نہیں, کروڑوں علامہ احسان سوا کروائے جا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں کسی کا بکواس برداشت نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. جنتی لوگوں کا گلا کرنے والا بھلا جنت میں جا سکتا ہے, ان کو جنت کا کیا پتا, جنت کیا لے رہی ہے. وہ تو یہودیوں کی ہزار گنا بگڑی ہوئی نسل ہے. ایسا گندا مذہب ہے, مسلم نہیں, مذہب ایسا گندا ہے, یہودیوں کی 1000 گنا بگڑی ہوئی نسل. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جنتی لوگوں. اور میں تو کہتا ہوں 15ویں صدی کے کسی مسلمان کا کوئی گلا کرے, وہ ایسا کینہ پرور گندے دل والا شریعت حاصل وہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث ہے, قرآن کی آیات ہے, وہ نہیں جنت میں. جنت بنی ہے پاک اور صاف دل والوں کے لیے. سن لو ایک نقطے کی بات اتفاق سے یاد آ گئی. یہ نقطہ قرآن نے بیان فرمایا ہے, میں نہیں, میں تو طالب علم, میں نے کیا نقطے بیان کرنے ہیں. اللہ اکبر. سورہ اخلاص کا نام سورۃ اخلاص کیوں ہے؟ بولو. اس میں خالص توحید ہے. بولتے جاؤ, اس میں خالص توحید ہے. خالص توحید خالص دل میں سما سکتی ہے. خالص دل والا ہی پاک اور صاف شفاف خالص جنت میں جا سکتا ہے. پھر جنتی لوگوں کا گلا کرنے والا کیسے جنت میں جائے گا؟ ہم جیسے گنہگاروں کا گلا کرے وہ جنت میں جانا اس کا مشکل ہو جائے گا. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نام اعمال میں بڑے سارے گناہ لکھے ہوں گے. یہ ہے دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری کا بات. امام بخاری فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ لکھے ہوں گے, لیکن ایک گناہ سرے سے درج ہی نہیں ہوگا. وہ کون سا گناہ ہے؟ غیبت اور چغلی والا, یعنی کی نہیں ہو. یہ تھے عالم, یہ تھے ولی اللہ کے. ادھر علماء اللہ معاف کرے, علماء کی مسجد میں بیٹھے دیکھتا ہے کلمہ اپنے مسلک کے لوگ تنظیمیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی, یہ تنظیم فلاں ہے, یہ تنظیم فلاں ہے, یہ تنظیم فلاں, اور یار ایک ہی کچھ ہے, یہ برکری ہے, یہ جمعیت ہے, یہ دعویٰ ہے, یہ فلاں ہے, یہ غربا ہے. اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے خلاف اپنی میٹنگوں میں اپنے شہر کرتے رہتے ہیں اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف کرے, اور سونے ایک مسئلے پہ اختلاف ہو جانا آپ کفر کے فتوے لگانے تک آدمی آتے ہیں. یار ایک ہو, اللہ کا نام مانو. پہلے آٹے میں نمک, اور نمک کو بھی آپ نے 10-20 حصوں میں بانٹ دیا ہے, پھر کیا آپ کی حیثیت رہ جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. یہ میرے پیارے بھائی اللہ, میں عرض یہ کر رہا تھا, ادھر دیکھنا ذرا بات دور نہ نکل جائے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے ایک ایک بات, ویسے تو ان لوگوں کی پوری زندگیاں ہسٹریاں بیان کی جائے نا, فکر آخرت کے بعد بڑھتے چلے جائیں, دنیا سے میدان آخرت کی تیاری کے بعد بڑھتے چلے. لیکن میں ایک ایک مثال دے کے تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھنا سیدنا ابو بکر صدیق
افضل بشر بعد الانبیاء ابو بکر. انسانوں میں سے بشر میں سے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون ہے بولو ذرا نا. ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جی بستر پر پہ لیٹے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیق پاک باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ جیسے بستر کے قریب بیٹھی ہوئی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں. کہتی ہے واقعات یستسقى الغمام ببدیہ ثمار الیتام عصمت للارامل. ایک ایسا سونا چہرہ خوبصورت چہرہ ہے جسے دیکھنے سے آسمانوں سے بادل برسنے لگ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے. کہتے ہیں بیٹی میری تکلیف کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. یہ تو چہرہ جناب محمد رسول اللہ جسے دیکھے آسمان کا بادل فوار برسانے لگ جاتا ہے, بارش برسانے لگ جاتا ہے. یہ تو چہرہ سونے نبی کا. بیٹی کیا اس کر کے رو رہی ہو کہ تیرے ابے نے اپنے دور خلافت میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, حق والوں کے حق نہیں دلوائے, حق مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا. نانا بابا یہ تو بات نہیں. اور پھر بیٹی آیا اس کر کے رو رہی ہوگی کہ تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار میں اپنا گھر مال سے بھر لیا, بلڈنگیں بنا لی, بیت المال ذاتی مصرف میں لے آئے جناب, اور اسی طریقے سے بینک بیلنس جوڑ لیے. نانا بابا یہ تو بات نہیں. اور پھر بیٹی تیرے رونے کی وجہ کیا گئے؟ حضرت عائشہ کرتی ہیں بابا میں رو تو اس کر کے رہی ہوں دنیا سے خلیفۃ المسلمین پوچھ فرما رہے ہیں گھر میں نہ ہی نیا کفن موجود ہے نہ ہی نئے کفن کے لیے پیسے موجود ہے. یہ ہے صدیق اکبر کی زندگی میں. اور آپ ہیں اللہ کے گلے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم کو مسجد کی بات آ جائے آپ نہیں, اکثر لوگوں کا یہ حال ہے جب جناب میراثی بن جاتے ہیں رونا ہی شروع کر دیتے ہیں. روتے روتے مارے گئے, لٹے گئے, تباہ ہو گئے, اگلے سال فیکٹری کھول لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی اللہ فرماتے ایک دن جناب بیگ گیر لگ رہا ہے, اللہ مانتا ہے دیکھ کے یہ بڑی بڑی ازمائش ہے, بہت بڑی ازمائش ہے. اللہ دیکھ کے ازماتا ہے کہ میرا بندہ رہتا ہے کہ نہیں. جب تک بیگ گیر پھر کہتا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تجھے زیادہ دوں گا. شکر تو کیا ہی نہیں. ایک پھول میں گئے حافظ محمد یزید میر محمدی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی کا علاقہ, ان کے مدرسے کے ساتھ ہی نا مرکز کے ایک فیکٹری والے میاں صاحب. ہم ادھر جلسہ کر کے رات ادھر ٹھہرے, صبح شہر کے لیے نکلے, واپسی آ رہے تھے فیکٹری کی دیوار کے قریب. وہ کہتے ہیں ادھر ہاں جی جو ہمارے میزبان تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے جگہ ہم سے خریدی ہے یہ میاں صاحب. ہاں جی آج تک ان کی 2-3 فیکٹریاں ہیں, حج کرنے کے لیے نہیں گئے. ایک بندے نے پوچھا میاں صاحب حج کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کہتا ہے ادھر پیسے مانگنے کے لیے جانا ہوتا ہے, پیسے میرے پاس پہلے ہی بڑے ہیں. آئے میرے اللہ, دیکھو دماغ خراب ہو گیا نا, بدماشی پہ اترا ہے نا. کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا, مرضی کے لیے کی مرضی کا گناہ. دولت ایسے بندے کا بیڑا غرق ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. جی میرے پیارے بھائی غور فرماتے چلے جانا. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی اس میں رونے کی کون سی وجہ ہے؟ یہ 2 کھلی ہوئی چادریں میں مجھے دفنا دینا, کفنا کر کے دفنا دینا. اگر کوئی نیا کپڑا میسر آ جائے کسی یتیم مسکین کو دے دینا, اس لیے کہ مرے ہوئے بندے سے زندہ بندہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. اللہ اکبر. کل نفس ذائقۃ الموت کل من. بیٹے کیا بات ہے, کیا بات کیا ہے؟ آپ یہ بھیڑوں کا باڑا تو نہیں ہے, بیٹھ جائیں. اگر کسی نے بات کرنی ہے لکھ کے بھیج دو. اگر انتظامیہ کو بولتا ہے میں تو سب کو نہیں جانتا نا, پھر کہو گے ہمیں یہ کرانے والے ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لکھ کے بھیج دو. اگر کوئی ضرورت ہے ایسی بات کی الگ محفل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میرے جناب محترم المکان فضیلت الشیخ
محمد اسحاق نذیر حفظہ اللہ تعالی انہوں نے، اور اسی طرح قاری صاحب خطیب مسجد ہذا انہوں نے جیسے مجھے بیان کے لیے کہا میں بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی انتظامیہ والا ساتھی اس کی مرضی کے خلاف 2-4 منٹ زیادہ لگ رہے ہیں تو وہ انہیں بتا دیں، ابھی سے بتا بند کر دے بھائی قاری صاحب نہیں. اچھا پھر آپ نے الگ مجلس کیوں لگائی ہے؟ ادھر میرے سامنے بیٹھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں صحیح بیان کر سکوں، میری تو توجہ ہی آپ کی طرف ہے. اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ اکثر حاضر ہو کر کے عرض کیا کرتے تھے پیارے ابو بکر جی عمر کو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا، عمر جلالی طبیعت کا بندہ ہے، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر فرماتے تھے جب عمر پر بار خلافت پڑ جائے گا عمر کی سختیاں نرمیوں میں بدل جائیں گی. ایسے ہی ہوا ہے. بڑے لکھے لوگ جانتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کو، بہت بڑے رائٹر تھے، بہت بڑے علم والے تھے. انہوں نے جناب سیرت النبی کی کتابیں لکھی، کئی جلدوں میں سیرت النبی لکھی. اسی طریقے سے جناب ان کا جناب کتاب الفاروق سیدنا عمر فاروق کی سیرت پر اپنی الفاروق میں لکھتے ہیں سیدنا عمر اپنے خلافت کے ایام میں دمشق کے دورے پہ تشریف لے گئے، مہینہ بھر کلی کچہریاں لگاتے رہے، لوگوں کی شکایات سنتے رہے. واپسی مدینے کی طرف سفر پہ جا رہے ہیں، جنگلی علاقہ ایک خیمہ نظر آیا. حضرت عمر اپنی سواری سے نیچے اترے، خیمے کے اندر اجازت لے کر داخل ہوئے. دیکھا تو ایک بڑھڑی اماں آنکھوں سے نبینی ماں خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. جا کے کہتے اماں امیر المومنین عمر کا کوئی عطا پتہ ہو تو بتلا. اماں کہتی ہے میں زیادہ تو نہیں جانتی، بس اتنا مجھے پتا ہے امیر المومنین دمشق کے دورے پر تشریف لائے ہوئے تھے، مہینہ بھر کھلی کچہریاں لگاتے رہے، لوگوں کی شکایات سنتے رہے، ان کا ازالہ فرماتے رہے. آج کل کہیں مدینے کی طرف سفر پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہی امیر المومنین ہے جو میری جھونپڑی اور دیا میں آئے گئے. اللہ اکبر اللہ. ساتھ ہی کہتی ہے اس کو تو نہیں پتا عالم الغیب کون ہے، بولو تو صحیح. اللہ جو اکیلا، صرف اکیلا عالم الغیب ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، وحدہ لا شریک، صفات میں بھی وحدہ لا شریک. اللہ اکبر اللہ. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر کانپ جاتے ہیں، پکے سے ہو کے کہتے ہیں امیر المومنین. اللہ اکبر اللہ. کہتی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر کو، بھوکھوں تڑپتی ہوں، ایک دانہ بھی غلے کا میرے تک نہیں بھیجا. اتنی بات کہتی ہے حضرت عمر تڑپ کر کہتے ہیں اماں امیر المومنین کو اطلاع پہنچائیے، بھوک کی خبر دی ہے آپ نے کی؟ ماں کہتی ہے جو خلیفہ بھوک کی خبر نہیں رکھ سکتا اس کو خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے. عمر تھے. عمر کہتے ہیں اماں جلدی سے ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر بوڑھی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں اماں جی میں ہی تیرا مجرم عمر ہوں، دیکھ میرے ہاتھوں کی طرف ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اماں جی پورا سال مکمل بعد میں ہوا کرے گا، پورے سال کا راشن 2-3 مہینے پہلے گھر بھیج دیا کروں گا. اماں جی اللہ کے لیے معاف کر دو. ماں بھی خاموش ہے. حضرت عمر جلدی سے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، رو کے کہتے اماں جی تیرے سوال کا جواب اللہ کی عدالت میں عمر سے نہیں دیا جائے گا، معاف کرو گی تو جاؤں گا ورنہ قدموں کو پکڑے ہوئے اپنی زندگی کے ساتھ ادھر ہی پورے کر لوں گا. ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رو کے کہتی جاؤ تجھے معاف کر دیا گئے. ساتھ ہی کہتی ہے جی ہاں ایسے بندے کوئی امیر المومنین ہونا چاہیے.
یہ تھے دنیا سے گزاری آخرت کی تیاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں, آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے. ایک بندہ عرض کرتا امیر المومنین مرسلات کے ذکر, چاند قدر کی سختیوں کے تذکرے, قیامت کی ہولناکیاں, جہنم کے دونات مناظر, اتنے مشکل مقام مشکل مرحلے بیان ہوتے ہیں. کتنا نہیں روتے جتنا قبر کو یاد کر کے روتے. حضرت عثمان فرماتے تھے میں اللہ کے نبی سے خود سنا گئے, آپ فرما رہے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر بندہ پہلی چیک پوسٹ پہ پکڑ لیا گیا اگلی گھاٹیاں تو اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی. ایسے نہیں مولانا لکھوی رحمت اللہ نے لکھا کہ او تو بالنامی دیوا, قبر کہتی ہے او تو بال کراچی سے او تو بالنامی دیوا دل وچ سخت انیرا میں وچ پرچ پراش نہ کوئی فرش بنامی میرا. زمین تے اکڑ کے نہ چلا کر, قبر کہتی ہے میرے اندر آئے گا میں تیری پسلیوں کو توڑ کر کے رکھ دوں گی. مولانا لکھتے ہیں پھر کتے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بن مروڑے, پسلیاں بن چور کرے اور موسر گردن توڑے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی جی رضی اللہ تعالیٰ مزدوری سے آتے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بستر پہ آرام فرماتے, پھر اپنے آپ کو مصلی پہ سپرد کر دیتے. ساری رات ایسے بلک بلک کر کے روتے جیسے بچہ بلک بلک کر کے رو رہا ہوتا ہے. فاطمہ سے یاد آیا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا نا, فاطمہ بنت عبد الملک, بہت بڑے حکمران کی بیٹی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے بڑے لوگ عمرے کرنے والے حج کرنے والے دیکھے, بڑے لوگ نمازیں پڑھنے والے تہجد گزار دیکھے, بڑے لوگ صدقات خیرات کرنے والے دیکھے, مگر عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اللہ کے ڈر سے رونے والا بندہ نہیں دیکھا. اتنا زیادہ روتے, اللہ اکبر, اتنے عادل مزاج انصاف پسند حکمران. ان کے دور میں بھیڑی اور بھیڑیا اور بکری ایک جگہ پہ چگتے چلتے گئے, ایک گھاٹ سے پانی پیتے رہے. اللہ اللہ اکبر اللہ, یہ تھا اللہ کا ڈر. ایسے آخرت بنتی ہے. دنیا سے گئے 18 دینار انہوں نے وراثت ہو, 5 ان کی قبر پہ خرچ ہو گئے, 4 دینار ان کے کفن پہ خرچ ہو گئے. باقی کتنے بچے؟ 9 ہو گئے نا, 9 ہی باقی بچ گئے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 18 ہیں جی, وہ 18 دیناروں میں سے 9 بچے, 9 ان کے سارے بیٹوں, 12 بیٹے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے, ایک ایک بیٹے کو پورا دینار بھی وراثت میں نہیں ملا. تربیت ایسی کر گئے کہ جن کو ایک ایک دینار نہیں ملا تھا ان کے سارے بیٹے ہیں جی 900 دینار ایک دن میں خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے. اتنا اللہ نے دیا. جو عبد الملک کے پیچھے جو حکمران اموی خلیفے گزرے تھے, اپنی اولادوں کو چھوڑا, لاکھوں 9 لاکھ دینار ان کی وراثت کے لیے چھوڑ کے گئے, اس سے بھی زیادہ. اور ان لوگوں کو دنیا نے بھیک مانگتے دیکھا. دنیا سے گزاری آخرت کی تیاری. میرے پیارے بھائی, میں اللہ پرواز بہت دور جانا چاہتا تھا, لیکن اتنے وقت میں اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ایک میں آپ کے لیے اتنا پیارا سرپرائز دے رہا ہوں, زندگی یاد کریں گے انشاءاللہ. ایک سوچ ہے میں ذہنوں میں کنورٹ کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے بھائی, آج سے 100 سال قبل قادیانیوں نے, اور قادیانیوں سے گندا ایک اور مذہب ہے جو میں عرض کر چکا, یہودیوں سے 1000 گنا